اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں احکام شرعی، اور احکام شرعی میں اس سے پہلے جو کتاب ہم پڑھ رہے تھے وہ تھی کتاب الطہارہ. کتاب الطہارہ جیسے کتاب ایک ہی ہوتی ہے، کتاب کا نام اصل کتاب احکام شرعی، لیکن فقہ میں جو واجبات ہیں فروع دین میں، جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کتاب. کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الجہاد، کتاب النکاح، کتاب الارث. صحیح ہے، صرف وہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے احکام بھی. کتاب مثلاً حدود، حدود جانتے ہیں؟ کتاب الدیہ، حدود کہتے ہیں یعنی کس کی کیا سزا ہوگی، چوری کی کیا سزا ہے، زنا کی کیا سزا ہے، نامحرم کو دیکھنے کی کیا سزا ہے، حرام مال کھانے کی کیا سزا ہے، شراب کی کیا سزا ہے، اس کو حدود بولتے ہیں. کتاب الدیت، کتاب الدیت وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں مارنا، قتل کرنا، اس کی دیت کتنی ہوگی. صحیح ہے، نشان پڑے تو کتنی، لالی ابھرے تو کتنی، خون بہایا کسی کا تو کتنی، ایک کی کتنی، 10 کی کتنی. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں دیت. تو یہ سب کی جو پڑھائی جاتی ہے کیا بول رہے ہیں؟ کتاب. یہاں بھی آپ کو مل رہا ہے، آگے بھی جائیں گے بڑی بڑی کتابیں جب پڑھیں گے لما وغیرہ تو اس میں بھی آپ کو کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، کتاب الخمس، یہ ساری تمام کتابیں پڑھنی پڑیں گی. تو ہم نے جو ابھی پڑھی وہ کیا پڑھی؟ کتاب الطہارہ. اب جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ابو ہے؟ طہارا. کتاب الصلاۃ. اس کتاب سے نہ سمجھنا کہ پوری ایک کتاب ہے، نہیں، بلکہ یہ جو حصہ آپ پڑھیں گے اس میں صرف اور صرف گفتگو کس کے بارے میں ہوگی؟ نماز کے بارے میں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں آنے والی نہیں. نماز واجب، پہلی بات جو کتاب الصلاۃ میں ہے وہ کیا ہے؟ نماز واجب، یعنی واجب واجب. کون کون سی ہیں؟ ہیڈنگ دیے مولانا، واجب نمازیں 6 ہیں. کتنی ہیں واجب نمازیں؟ 6. پہلی ہے یومیہ. کس کو کہتے ہیں؟ جو روزانہ پڑھی. روز پڑھتے ہیں. یوم مانے کیا ہوتا ہے؟ دن. صحیح ہے، جو روز پڑھی جا رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ یومی. یومیہ. اور اچھا، یومیہ کو یومیہ کیوں کہتے ہیں مولانا؟ دن کو یوم کہتے ہیں. تو مغرب عشاء کی کون سی دن میں پڑھی جاتی ہے؟ ہاں؟ مغرب عشاء کی تو کب پڑھی جاتی ہے؟ رات میں. لیکن اس کی نسبت کس کی طرف دی گئی ہے؟ دن کی طرف، ہے نا؟ کیوں دی گئی ہے؟ یہ جب آپ لمحہ پڑھیں گے تو اس میں بتایا گیا ہے باقاعدہ کہ یوم کے 2 اطلاق ہیں. یوم 2 چیزوں کو کہتے ہیں. ایک یوم جو دن اور رات دونوں کو شامل ہوتا ہے. ایک دن جب کہا جاتا ہے تو اس میں 24 گھنٹے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں دن بھی آئے گا اور رات بھی آئے گا. ایک دن میں ایک دن بعد ایک دن رہا وہاں، ایک دن کا مطلب کیا ہوا؟ 24 گھنٹہ. ایک دن ہوتا ہے وہ کہ جو رات کے مقابلے میں. اگر ایسا ہوگا، یہ مانیں گے کہ دن جو ہے رات کے مقابلے میں ہے، تب اس کو یومیہ زیادہ کے اوپر کہتے ہیں. کہ زیادہ نمازیں کس میں پڑھی جاتی ہیں؟ دن میں. رات میں کم. رکعتیں گنیں گے تو دن والی زیادہ ہیں، رات والی کم ہے. اغلبیت کی بنیاد پہ کیا کہا جاتا ہے؟ یومیہ. اور اگر کہا جائے دن اور رات دونوں کو ملا کے کہتے ہیں ایک دن، تو پھر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، پھر تو یومیہ ہے ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور نماز آیات، کون سی نماز ہوتی ہے مولانا علی جواد صاحب؟ چاند گرہن، سورج گرہن. نہیں، نماز آیات کہتے ہیں چاند گہن، سورج گہن، زلزلہ. زلزلہ. جب آتا ہے زلزلہ، کوئی طوفان. ایسی جی. آسمانی آفت جو آپ کے اندر خوف پیدا کر دے. صحیح ہے،
تب کیا ہو جاتی ہے نماز آیات واجب ہو جاتی ہے. اور کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے مولانا؟ یہ 2 رکعت. کتنے دو رکوع رکعت ہوتے ہیں اس میں؟ ایک رکعت میں 5 رکوع ہیں. ہاں، ایک رکعت میں 5 رکوع ہوتے ہیں. 5 رکوع ہوتے ہیں. پڑھی ہوگی نا. جی. اور ایک ہے طواف. نماز طواف واجب نماز ہے، یہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. جب انسان خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے، چاہے طواف واجب کریں یا مستحب، اس طواف کے بعد 2 رکعت نماز کا پڑھنا واجب ہے. کہاں جا کے پڑھیں گے؟ مقام ابراہیم کے پیچھے. جانتے ہیں مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، آئیے دکھا دیتے ہیں. with details. امیج پہ جائیے، آپ کو نظر آ جائے گی کوئی نہ کوئی امیج ایسی. یہ دیکھ لیجیے، میں آپ کو یہ تصویر میں صاف بتا دوں گا. یہ دکھ رہا ہے، یہ دیوار ہے، یہ دروازہ ہے خانہ کعبہ کا. ٹھیک ہے، دکھ رہا نا دروازہ؟ جی. یہ دروازہ ہے. اسی دروازے کے کونے پہ یہ حجر اسود ہے، اور یہ مقام ابراہیم ہے. اس پہ جناب ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. اس کو شیشے اور ایسے جالی سے ڈھک دیا گیا. اس کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنی ہے. طواف اس کے اندر کرنا ہے. اپنے یہاں اہل سنت اس کے باہر طواف کر لیتے ہیں. دکھ رہا ہے یہ مقام ابراہیم کے. ہمیں کیا رکھنا ہے؟ ان دونوں کے بیچ میں ہی طواف کرنا. آپ کہیں سے بھی نہیں گھوم سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ نظر آ رہی؟ جب آپ طواف کریں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہی چکر آپ کو لگانا ہے. اور جب نماز پڑھیں گے طواف کو مکمل کر کے، طواف کو شروع یہیں سے کیا جاتا ہے. دکھ رہا ہے؟ حجر اسود سے شروع کرتے ہیں طواف. اور جب طواف شروع کریں گے تو ہمارا بایاں حصہ کدھر رہے گا؟ کعبہ کی. جیسے ایسے ہی طواف ہمیں ایسے کعبہ ہی کی کرنا ہے، طرف. ادھر نہیں کرنا ہے. ایسے ایسے جائیں گے، ایسے جا کے ایسے آئیں گے یہاں تک، تو ایک چکر ہمارا کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. تقریباً 20 منٹ لگتا ہے طواف کرنے میں. 7 چکر اس کا لگانے میں 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ چلا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ بھیڑ ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے. اس طرح سے خالی آپ کو نہیں ملتا کہ آپ طواف کر سکیں گے. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب بھیڑ میں آپ کو یہ نہیں دکھے گا حجر اسود پبلک میں کہاں ہے. اس کے لیے انہوں نے دیوار پہ ایک گرین لائٹ بنائی ہے. اس طرف آپ دیکھ لیں، وہیں سے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے. یہاں سے اسٹارٹ کر کے ایسے گھومتے ہوئے آئیں گے، یہاں پہنچیں گے ایک ہو، پھر یہاں سے دوسرا، ایسے 7 چکر لگا کے پھر یہاں سے آپ اس کو چومتے ہوئے باہر آ جائیں یہاں پہ. اور یہاں کہیں جگہ بنا کے، ویسے تو بھگاتے رہتے ہیں، ہٹو 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 ہٹو، جو کوئی سننی یہاں تک بھی طواف کرتے ہیں نا، پورا آگے تک کرتے ہیں. اگر پوری پکچر ہے تو تمہیں دکھا دیں. وہ لمبے ایریے میں طواف کرتے ہیں، پورا بھرے رہتے ہیں. بھائی اس میں دیکھ لینا، یہ دیکھے بڑا ہے. تو یہ یہاں تک لوگ طواف کرتے ہیں، یہ پورا یہ بھرا رہتا ہے. لوگ یہاں طواف کر رہے ہیں. یہاں آپ کو نماز پڑھنی ہے. کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. بیٹھو، بولے حسین بھائی. نہیں بولیے. کہ ایک نماز طواف سمجھ میں آئی کہ جب طواف کریں گے آپ، اس کے بعد 2 رکعت جا کے نماز پڑھیں گے. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ نارمل طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. نماز میت تو جانتے ہی ہیں، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد غسل دیتے ہیں، غسل کے بعد کفن پہناتے ہیں. کفن پہنا کے جب میت پوری طرح سے آمادہ ہو جاتی ہے تو دفن کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟
اچھا غسل سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ نماز میت ہاں؟ نہیں 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 غسل نہ دیا گیا اور کہ یار ہمیں جلدی ہے تھوڑا سا بھی پڑھ لو بعد میں دیتے رہنا، نہیں 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 کر سکتے۔ نظر، نظر کیا ہوتی ہے مولانا؟ سم نظر وغیرہ لے لینا ہاں کہ اگر جی میرا یہ کام ہو گیا تو کیا ہے نظر، عہد، عہد کہتے ہیں قسم، صحیح ہے، آپ کھا رہے ہیں تو پھر کیا ہے آپ پہ واجب ہو جائے گا، قسم یا اجارے واجب سے ہو جائے مالک گا۔ ہونے والی نماز۔ چھٹا ہے باپ کی قضا نماز فرزند اکبر پر، بڑے بیٹے پر، بڑے بیٹے پر ہاں۔ ماں کی قضا واجب نہیں ہے لیکن اگر بچے ادا کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے، واجب ہے بڑے بیٹے پر لیکن مستحب قرار دیا گیا ہے کہ تمام بچے آپس میں کیا کر لیں، بانٹ لیں۔ اگر باپ کی کچھ مہینوں کی نماز قضا ہے تو ہر بیٹا کہے کہ ہم اتنی پڑھ دیں گے، ہم اتنی پڑھ دیں گے، ہم اتنی پڑھ دیں گے، یہ چیز مستحب ہے، ایسا نہیں کہ واجب تو اس پہ وہی کرتا رہے، کرے چاہے نہ کرے، نہیں، وہ تو آپ کے بھی ہے نا، ان پہ اگر بڑا بیٹا نہ ہو تو، جی اگر بیٹا نہ ہو تو بڑا بیٹا نہ ہو، بیٹی ہو اگر تو کوئی واجب نہیں ہوگا کسی پہ، صحیح ہے، جیسے ہماری بڑی بیٹی کیا ہے، بڑی بیٹی ہے تو ایسے اس پہ قضا واجب نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ رہی ہے تو کوئی حرج، واجب نہیں ہے، گناہگار نہیں ہوگی، لیکن اگر بیٹا بڑا ہے تو اس پر کیا ہوگا، اس کو ادا کرنا ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ واجب۔ الحمدللہ رب العالمین، یومیہ نمازیں 5 ہیں، انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے۔